ہمارے نظام کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن نہیں ہے اور آرڈر پہ مبنی ہے، جس کی وجہ سے ہر وقت خطرہ رہتا ہے، اور بار دفعہ ایسا ہوا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا جو پاناما میں بدنام ترین جو ججمنٹ دی تھی 5 ججز نے، ان کے ساتھ طے ہوا تھا کہ ان میں سے ہر جج کو آفٹر ریٹائرمنٹ اچھی جگہوں میں جو ہے وہ تعینات کیا جائے گا، جس میں سے ایک جج کو گلگت بلتستان میں چیف جسٹس لگانے کا فیصلہ ہوا، سپریم ایپلیٹ کورٹ کا، جس کو غالباً اس کا نام جو ہے مانسیرے سے تھے، افضل نام تھا ان کا، جسٹس افضل صاحب۔ تو جب اس کا نام چل رہا تھا تو مجھے بلایا یہاں پہ اپنا سپریم کورٹ کے اس وقت کے جو نام نہاد اور ٹک ٹاکر جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو ایک اچھا جج دے رہے ہیں، اس کی سمری بھجوا دیں۔ تو ہم نے کہا جو بھی آپ جج دے دیں، جی بی میں سپریم ایپلیٹ کورٹ میں بلائی ایج جو ہے وہ 65 سال ہے، اس سے زیادہ ایج والا نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا یہ لفظ تھے اس وقت کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے، کیوں آپ کا تو آرڈر ہے، وہ آرڈر کو ہم عمران کو کہہ دیں گے، عمران کہا اس کو ہم کہہ دیں گے، وہ امینڈمنٹ کر دے گا، اچھا اس کو ہم 70 کرواتے ہیں ایج۔ تو میں نے کہا خدا کے لیے ہم نے مشکل سے بڑی جدوجہد کے بعد بلائی ایج مقرر کروائی ہے، اب آپ اس میں نہ پڑیں۔ تو وقت گواہ ہے، حالات واقعات سب کچھ موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کا نام بھیجا، اس کی عمر 66 تھی۔ ایز اے چیف منسٹر میں نے وہ سمری دستخط کرنے سے انکار کیا، اور میں نے پھر خان صاحب سے آ کے یہاں ملاقات کی، وزیر اعظم سے، اور ان کو میں نے خط بھی لکھا، وہ بھی پبلک ڈاکومنٹ ہے کہ آپ یہ پرسنل اسپیسیفک امینڈمنٹ نہ کریں۔ لیکن انہوں نے کیونکہ وعدہ کیا ہوا تھا، انہوں نے 65 کی جو ایج ہے نا وہ ختم کر کے اس کو 70 کر دیا۔